الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رمضان المبارک کی برکت سے بھرپور مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، اس مغفرت والے عشرے کے جانے سے پہلے ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی اور تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما۔ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور لیلۃ القدر نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک پوری تیزی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رواں اور دواں ہے۔ ان قریب ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہوگا اور ہم اور آپ اس کے تیسرے اور آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ یہ اسلام کی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر کی تاریخ ہے، اور آج کے سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی جنگ عظیم کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کی مدد کے حوالے سے اپنے شعور کے مطابق کچھ گفتگو کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ رب تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج وہ لوگ جو مسلمان ہو کر بھی دین پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو مسلمان ہو کر بھی قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ جو مسلمان ہو کر بھی حرام کاموں میں مبتلا ہیں، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی حقیقی عظمتوں سے آشنا نہیں ہیں۔ اگر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا مطالعہ کریں، تو انہیں اچھی طرح سے اس بات کا احساس ہوگا کہ اسلام بہت آسانی سے ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، تو ہزاروں قربانیوں کے بعد دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صحابہ اکرام نے، شہداء اکرام نے، اولیاء اکرام نے دین کو بچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، آج کے دور میں اس کی دور دور تک مثال بھی نہیں پائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ آج دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا وقت قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنا گھر چھوڑنے کو یعنی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں ہیں، اپنا مال، وہ مال جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ دیکھیں تو انہوں نے صرف جو ہے تن من دھن قربان کرنے کا زبانی دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اسے عملی جامہ پہنایا تھا، اور عمل کے میدان میں اتر کر صحابہ اکرام نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اور یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ 1450 سال ہو چکے، لیکن آج بھی نہ قرآن کو بدلا جا سکا ہے، نہ اسلام کو بدلا جا سکا ہے، اور نہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اسلام کے قانون اور احکام کو بدلا جا چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگرچہ اس 1450 سال میں اسلام نے بڑا اتار و چڑھاؤ دیکھا ہے، بہت سے دشمن آئے جن دشمنوں کا مقابلہ کیا،
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج بھی اسلام مخالف قوتیں اسلام کو مٹانے کی یا اسلام کے اندر فیر بدل اور قرآن میں چینجز کرنے کی سازشوں میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک ہندوستان میں بھی اسلام کے اوپر نہ جانے کتنے الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور اسلامی قانون پر نہ جانے کتنی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو یہ صرف آج کا طوفان و ہنگامہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اسلام نے ایسے ہنگاموں کو دیکھا ہے، اسلام نے ایسے طوفان کا مقابلہ کیا ہے، لیکن ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ ایسے بندوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جن بندوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہی کی قربانیاں ہیں کہ اسلام صحیح سلامت ہم تک اور آپ تک آج پہنچا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر روزہ فرض فرمایا، 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آیا، اور 2 ہجری ہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو جمع کر کے بجماعت عید کی نماز پڑھایا ہے۔ تو 2 ہجری کے ساتھ بہت سی تاریخیں جڑی ہوئی ہیں۔ اسی میں اسلام کی پہلی جنگ بھی پائی جاتی ہے کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس جنگ کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تاریخ نگاروں نے بڑی الگ الگ تاریخیں لکھی ہیں، لیکن تمام لکھنے والے جو ایک بات پر متفق ہیں وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں اسلام تیزی کے ساتھ جو ہے پھیلنے لگ گیا تھا۔ وہ اسلام جو مکہ معظمہ میں بہت آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور اکا دکا لوگ مسلمان بن رہے تھے، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد وہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، یہاں تک کہ پورے کے پورے قبیلے آتے تھے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تھے۔ ایسے میں مکہ کے کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے مدینہ منورہ میں رہنے والے کفار و مشرکین کو، یہود و نصارہ کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ لوگ باغی ہیں جنہیں تم نے پناہ دے رکھا ہے، یا تو تم ان کا مقابلہ کرو یا تو تم ہمارے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی یہودیوں کو خط لکھ کر مکہ کے کافروں نے اس بات پر اکسایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں، یعنی اندرونی طور پر ان میں دشمنی ہو اور آپس میں جو ہے جنگ شروع ہو جائے۔ مکے والوں نے یہ سازش کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ نے تمام مدینہ منورہ والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے ایک خطبہ پڑھا، آپ نے ایک تقریر دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کا یہ خطبہ جو تھا شروع سے آخر تک اس میں امن و امان کی بات تھی، اس میں بھائی چارے کی بات تھی، اس میں اطمینان و سکون کی بات تھی، قتل و غارت گری کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس بات کو واضح کیا کہ ہم مکے سے ہجرت کر کے یہاں اگرچہ آ گئے لیکن ہم سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم جس طرح سے زندگی اطمینان و سکون سے گزارتے تھے اسی طرح سے مدینے میں اطمینان و سکون و آزادی کے ساتھ زندگی گزارو، ہم کسی کا حق پامال کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم بھی یہاں کی آزاد ہوا میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو، آپ کی تقریر کو سننے کے بعد جو یہودی تھے انہوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا، گویا مکے کے کافر اپنے منصوبے میں فیل ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ ہماری چال نہیں چلی۔ اب وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ مکے کے مدینے کے یہودیوں نے تو مسلمانوں سے جنگ نہیں کی لیکن ہمارے ہاتھ موقع لگا تو ہم اسے جانے نہیں دیں گے بلکہ ہم مسلمانوں کا ضرور مقابلہ کریں گے۔ اور جانتے اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ اگر آپ نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مکہ شریف سے مدینہ منورہ بہت دوری پر ہے، تقریباً 350-400 کلومیٹر کا جو ہے ڈسٹینس ہے، اتنی دوری ہے، لیکن اس کے باوجود مکے کے شریر لوگ مدینہ منورہ کے قریب تک آتے تھے اور مدینے کے لوگوں کی چراگاہوں میں جو جانور چارہ چرتے تھے ان جانوروں کو وہ اپنے ساتھ اٹھا کر مکے لے جاتے تھے، یعنی چھیڑ چھاڑ کی مسلسل کوشش وہ کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ہجرت کے 2 سال ہو گئے، مکے کے کافروں نے ایک منصوبہ رچا کہ جتنا بھی کاروبار ہم اس وقت کریں گے اس کاروبار میں جو منافع ہوگا اس منافع کا ایک خاص حصہ ہم اپنے پاس جمع کریں گے بطور فنڈ، اور اس فنڈ کے ذریعے ہم اسلحہ تیار کریں گے، ہم جو ہے جنگ کا سامان اکٹھا کریں گے اور مسلمانوں سے جب کبھی جنگ ہو تو ہم اسی مال کو اس کام میں استعمال کریں گے۔ تو یہ سارا پلان مکے میں چل رہا تھا۔ اسی درمیان ابو سفیان جو تھا مکے کا سردار،
وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گیا تھا اور وہ ملک شام سے واپس مکہ معظمہ کی طرف پلٹ رہا تھا، یعنی تجارت کا سامان بیچ کر اچھا خاصا مال کما کر وہ لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں بھی مکے کے بڑے بڑے سرداروں کا مال تھا۔ ابو سفیان کی قیادت میں 40 لوگ تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے، اور اس تجارتی قافلے کے حوالے سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو بھی پروفٹ ہوگا اس پورے منافع کو جو ہے مسلمانوں کی جنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ سارا پلان تیار کر رکھا تھا، بس موقع کے انتظار میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام کی ایک میٹنگ بٹھائی جس میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، یعنی وہ جو مدینے کے رہنے والے تھے انہیں انصاری صحابہ کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کر کے مدینہ سے آئے تھے، مکہ معظمہ سے آئے تھے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کرنے والے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں تو دونوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکے جا رہا ہے، اگر ہم درمیان میں ان پر حملہ کر دیں تو انہوں نے جو کچھ کمایا ہے وہ سارا مال ہمارے ہاتھ لگ جائے گا، اور جب وہ مال ہمارے ہاتھ لگ جائے گا تو انہی سے مقابلہ کرنے میں وہ مال ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس تو سر چھپانے کو چھت تک نہیں تھا، کسی کے پاس ایک جوڑا کپڑا تھا، اسی ایک جوڑے کپڑے میں وہ گزارا کرتا تھا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، یہاں تک کہ جو مکہ معظمہ میں بڑے دولت مند کہلاتے تھے، ہجرت کے وقت وہ ساری دولت کو ٹھوکر مار کر خالی ہاتھ جو ہے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس اس وقت گویا سرمایہ، اسلحہ، ہتھیار کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے پینے کا اتنا سامان و فراوانی تھی۔ اب ایسے میں اگر حملہ ہو جاتا تو مقابلہ کرنے کے لیے کچھ تو تیاری چاہیے، تو اسی تیاری کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا۔ اب تمام لوگوں نے متفق ہو کر اسے قبول کر لیا۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اکرام کو لے کر اب مدینہ منورہ سے نکلے میدان بدر کی طرف، کہ ملک شام جو قافلہ گیا تھا وہ جب مکہ معظمہ واپس جاتا تو درمیان میں میدان بدر آتا تھا۔ یہ میدان بدر جو ہے مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر ہے۔ وہاں پر 3 کنویں تھے، ان میں ایک کنواں جو تھا اس کا مالک یہودی تھا، اس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کی نسبت سے اس میدان کو بھی میدان بدر کہتے تھے۔ تو یہ جو تجارتی قافلہ مکے سے آتا جاتا تھا تو میدان بدر میں یہ آرام کے لیے رکا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت سے، اسی ارادے سے نکلے کہ ہم میدان بدر تک پہنچیں گے، انہیں گرفتار کریں گے اور ان کا مال لوٹ لیں گے۔ قتل غارت گری کی کوئی بات نہیں تھی، خون بہانے کی، مارنے کی کوئی بات نہیں تھی، صرف جو ہے قبضہ کر کے مال لینا تھا۔ اب یہ یہاں سے نکلے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں جب یہ نکلے تو بالکل نہتھے تھے۔ فرمایا گیا کہ 2 صحابی ایسے تھے جن کے پاس گھوڑا تھا، یعنی وہ گھڑ سوار تھے، گھوڑا تھا۔ 70 تھے جن کے پاس اونٹ تھے، اور 8 لوگ تھے تقریباً جن کے پاس تلواریں تھیں، علاوہ اس کے باقی لوگ خالی ہاتھ آئے تھے۔ اب جانتے جو خالی ہاتھ آئے تھے ان میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے کھجور کی لکڑی ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ اب کھجور کی لکڑی ظاہر ہے کہ میدان جہاد میں لے کر جانا یہ عقل مندی کی بات تو نہیں ہے، میدان جنگ میں لے کر جانا کھجور کی لکڑی، جہاں مقابلہ تیر تلوار کا ہو، جہاں مقابلہ گھوڑے اونٹ کا ہو، وہاں پر کھجور کی ٹہنی بلا کیا کام دینے والی۔ لیکن وہاں مقصد جو تھا وہ جنگ تھا بھی نہیں، بلکہ صرف انہیں ڈرا دھمکا کر ان کے مال پر قبضہ کرنا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابو سفیان چونکہ قریش کے سردار میں سے تھا، بڑا تجربے کار تھا، اسے بھنک لگ گئی، اس نے فوراً جو ہے اس راستے کو بدلا اور وہ دوسری طرف سے ہوتا ہوا مکہ معظمہ کے راستے پر چل پڑا۔ لیکن اس نے حفاظت کے طور پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا زمزم بن عمرو غفاری، زمزم بن عمرو غفاری کو تیار کیا اور کہا کہ تو تیزی سے گھوڑا بڑھا یا اونٹ کو بڑھا اور مکہ معظمہ جا، اور اس سے پہلے کہ مدینے والے ہمیں آ گھیریں اور حملہ کر دیں تو جا کر وہاں سے کچھ ہتھیار بندوں کو ساتھ لا تاکہ حملہ ہو تو وہ مقابلہ کر سکے، حفاظت کر سکے۔ اب زمزم بن عمرو غفاری جو تھا وہ تیزی سے اپنی اونٹنی کو لے کر مکے کی طرف چلا، اور یہاں ابو سفیان نے راستہ بدلا اور وہ میدان بدر سے بہت دور کا راستہ لے کر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑا۔ فرمایا گیا زمزم بن عمرو غفاری جو تھا یہ مکہ معظمہ کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک چال چلی، اس نے اپنی اونٹنی کے نتنے کو جو تھا تلوار سے چیر دیا، اپنے گریبان کو چاک کیا، زمین سے خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالا۔ عرب میں دستور تھا کہ جب غم کی خبر دینی ہوتی تو خبر دینے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ اونٹنی کے جب اونٹنے کے نتنے کو پھاڑ کر سر پر دھول مٹی ڈالتا، گریبان چاک کرتا، مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور شور گل کرنے لگا، تم اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، وہاں مسلمانوں نے ہم پر قبضہ کر لیا،
مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر لیا، ہمارا سارا مال ہتھیا لیا، ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب جب زمزم غفاری یوں شور گل کرنے لگا، ہنگامہ بپا ہو گیا پورے مکے میں، وہ تو پہلے سے چڑے بیٹھے تھے، اب ان کے ہاتھ موقع لگ گیا، انہوں نے فوراً جو ہے اعلان کرنا شروع کیا۔ ہر طرف سے تقریباً 950 ہتھیار بند ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے نکل آئے، ہر گلی کوچے سے آواز آتی تھی، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون۔ اب ابو جہل کی قیادت میں تقریباً 950 کی فوج اکٹھا ہوئی، اور اکٹھا ہونے کے بعد میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابو جہل نے اعلان کیا، ہم جس موقع کی طاق میں بیٹھے تھے موقع ہاتھ لگ گیا ہے، ہم نے اس کی پہل نہیں کی بلکہ مسلمانوں نے خود ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا، اب یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے بلکہ ہمیں موقع ملا ہے، ہم صفِ ہستی سے مسلمانوں کو، پیغمبر اسلام کو اور اسلام کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ اس نے چاروں طرف جو ہے اس طرح کا اعلان کر دیا، لوگوں کا خون جو تھا جوش مارنے لگا، ہر طرف سے تیاریاں شروع ہو گئی۔ فرمایا گیا اب فوج کو تیار کر کے ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس آتا، اور خانہ کعبہ کے پاس آ کر وہ کہنے لگا، اے اللہ تو جانتا ہے ہم بہت پرانے دین پر ہیں اور محمد جو ہے یہ نئے دین پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑا، ایک نئے دین کا اعلان کر دیا، اے اللہ تو جانتا ہے ہم حق پر ہیں، وہ غلط ہے، تیرے نزدیک ہم عزت والے ہیں، وہ ذلت والے ہیں، اے اللہ اب جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ کہہ کر ابو جہل فوج کو لے کر مکہ معظمہ سے روانہ ہوا۔ اب اگر اسے یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ابو جہل دعائیں نہیں کر رہا تھا بلکہ خانہ کعبہ کے سائے میں خود اپنے لیے بد دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تو جسے پسند کرتا ہے تو اس کا ساتھ دینا، اے اللہ جو تیرے نزدیک عزت والے ہیں تو انہی کی عزت کو بڑھا دینا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں فوج روانہ ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 نہتے مجاہدین کو لے کر جب پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان تو راستہ بدل کر جا چکا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر 2 لوگ مکے سے آ رہے تھے، ان 2 لوگوں کو بڑھ کر مجاہدین نے گرفتار کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو جاسوسی کرنے کے لیے روانہ کیا مکے کی طرف کہ مکے کی کیفیت اور مکے کا حال کیا ہے۔ اب فرمایا گیا کہ یہ 2 لوگ جو تھے ان لوگوں نے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ ابو جہل کی قیادت میں، عتبہ شیبہ کی قیادت میں مکہ معظمہ سے ایک لمبی چوڑی فوج جو ہے آپ لوگوں کے مقابلے کے ارادے سے نکلی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فوج میں کتنے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم گن تو نہ سکے وہ کتنے ہیں، لیکن ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، ان کے پاس جو ہے اسلحے بھی ہیں، شراب بھی ہے، ناچنے گانے والی، حوصلہ افزائی کرنے والی عورتیں بھی ہیں، وہ مکمل تیاریوں کے ساتھ نکلے ہیں اور ان کا منصوبہ اچھا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازاً بتاؤ کہ فوج کتنی لمبی چوڑی ہے؟ تو جانتے ان دونوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے کہ فوج کتنی لمبی چوڑی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رات وہ ٹھہرے تھے راستے میں تو کھانے کے لیے انہوں نے اونٹ ذبح کیا تھا، تو کیا تم نے دیکھا کتنے اونٹ ذبح کیے گئے؟ تو جانتے انہوں نے جواب دیا، ایک نے کہا مجھے اندازے سے لگتا ہے کہ 9 اونٹ ذبح کیا تھا، دوسرے نے کہا مجھے لگتا ہے کہ 10 اونٹ ذبح کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ 9 اور 10 اونٹ جو ہے اگر وہ ذبح کر رہے ہیں ایک وقت کھانے کے لیے تو ان کی فوج جو ہے وہ تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ میرے آقا نے اعلان کیا کہ ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ تقریباً 900 سے 1000 کے درمیان۔ یہاں ابو سفیان کو پتا چلا کہ زمزم غفاری نے غلط خبر دی اور وہاں سے فوج نکل پڑی ہے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے، تو اس نے ایک اور قاصد کو روانہ کیا، تیزی سے جا کر ابو جہل عتبہ شیبہ کو روک کہہ دے کہ کوئی فائدہ نہیں حملہ کر کے، کیوں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، ہم بچا کر نکل آئے تو ہم بالکل سیف ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کرنے کی۔ اب وہ قاصد بھی آ پہنچا، یہ یہاں سے نکلے، وہ راستے میں ملا، اس نے آ کر خبر دی، تو جانتے ہو اس پر بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جب جنگ ہوئی ہی نہیں، قتل و غارت گری ہوئی نہیں، بلکہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ سیف مکہ پہنچنے والا ہے، تو کیا ضرورت ہے مسلمانوں سے جنگ کرنے کی، چلو ہم واپس جاتے ہیں۔ اس میں 2 گروپس بن گئے، ایک گروپ کہتا تھا کہ چلو واپس چلیں، اور ایک گروپ کہتا تھا کہ جب یہاں تک آ گئے تو واپس نہیں جائیں گے۔ ابو جہل جو تھا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس نے اعلان کیا سب کو جمع کر کے، اس نے کہا تم میں کون ہے جو واپس جائے گا؟
اور تم میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا؟ ہر عرب والے ہیں اور عرب کا دستور ہے جب وہ میدان جنگ کی طرف نکلتے ہیں تو بن لڑے وہ واپس نہیں جاتے. ہماری تلواریں اگر نیام سے نکل چکی ہیں تو بن مسلمانوں کو قتل کیے یہ نیام میں واپس نہیں جائیں گی. میں تم سے کہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر موقع ہاتھ لگا ہے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دو. اگر تم نے آج ان کا مقابلہ نہ کیا تو آئندہ پھر تم کبھی ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے. اس طرح جوش و بلبلے والی ایک تقریر ابو جہل نے دی. اب ابو جہل نے جب یہ تقریر دی تو وہ لوگ جو جانے کا ارادہ کر چکے تھے ان لوگوں نے بھی ابو جہل کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا. گویا سارے کے سارے اس بات پر ٹھہر گئے, کچھ لوگ متفق ہو کر, کچھ لوگ مجبوراً من مار کر, لیکن سارے تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے. اب جو قاصد آیا تھا اس قاصد کو ابو جہل نے بھیجا کہ تو ابو سفیان کے پاس جا اور ابو سفیان سے کہہ دے کہ اب مکے نہ جا بلکہ تو اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جا اور ہمارے ساتھ تو بھی جنگ میں شریک ہو جا. ابو سفیان کو بھی پیغام پہنچایا گیا. 40 لوگوں کا دستہ لے کر ابو سفیان بھی آئے, شریک ہو گئے. ابو سفیان نے بھی ابو جہل کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بڑا ضدی تھا, ماننے کو تیار نہیں تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آخرکار یہ میدان بدر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان المبارک کو فرمایا گیا آپ بھی صحابہ اکرام کو لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے, لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے دوبارہ صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں اب اس وقت ہمارے سامنے دو مارکا ہے. ایک تو ابو سفیان جو جا رہا ہے تجارتی قافلہ لے کر, ہم آگے بڑھیں اور جا کر اس کو گرفتار کر لیں, یا تو ہم چلیں اور مکے سے جو کفار کا لشکر آیا ہے ہم اس کا مقابلہ کر لیں. بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرمایا گیا اکثر صحابہ ایسے تھے, خاص کر کے جو انصاری تھے, اکثر یہ کہتے تھے کہ جنگ کر کے فائدہ نہیں, چلو ابو سفیان کے لشکر قافلے پر حملہ کریں اور وہاں چل کر ہم تجارتی مال کو لوٹ لیں, ہم اس پر قبضہ کر لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جواب نہ دیا. صدیق اکبر سمجھ گئے, عمر فاروق اعظم فوراً سمجھ گئے کہ ان کا منشا کیا ہے, مرضی رسول کیا ہے. فوراً صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر مکے کے کفار و مشرکین کا مقابلہ کریں. سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی یہی کہا, یہاں تک کہ صحابہ نے متفق ہو کر یہ جواب دیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے. اس کے بعد جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کی طرف دیکھا, یعنی جو مدینے کے باشندے تھے وہ خاموش بیٹھے تھے, تو اس پر جانتے ہو ایک انصاری صحابی کے جو ایک قافلے کے ایک جو ہے قبیلے کے سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ سمجھا کہ صدیق اکبر نے جواب دے دیا یہ جواب کافی ہے, عمر فاروق اعظم نے جواب دے دیا یہ جواب کافی ہے, لیکن آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جب من و سلوہ کھانے کی بات آئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا, لیکن جب کافروں سے لڑنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا موسیٰ اس پر ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, اب یہ معاملہ تمہارا اور تمہارے رب کا ہے, تم جانو اللہ جانے, ہم اس پر تمہاری مدد نہیں کریں گے. اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں, بلکہ ہم نے جس وقت آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا اس وقت اپنی جانیں بھی ہم نے آپ کے حوالے کر دی تھی, اپنا مال بھی ہم نے آپ کے حوالے کر دیا تھا. اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ پہاڑوں سے ٹکرانا ہے تو ہم پہاڑوں سے بے چوچرا ٹکرا جائیں گے, اگر کہیں گے سمندروں میں گوتا لگانا ہے تو ہم بے چوچرا سمندروں میں کودنے کو تیار ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہمیں جلتی ہوئی آگ میں کودنا ہے آپ کے حکم پر جلتی ہوئی آگ میں کودنے کو تیار ہیں, آپ کی جو مرضی ہے اے آقا ہم اس کے لیے تیار ہیں. فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر جرح باندھ کر باہر نکلتے ہیں. اب تمام مہاجر و انصاری صحابہ جو تھے وہ سمجھ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جو ہے وہ کفار مشرکین سے جنگ کا ہے. اب فرمایا گیا تمام صحابہ تیار ہیں, اس میں کچھ 9 عمر کے بچے بھی ہیں, انہیں واپس کیا جاتا ہے اور 313 مجاہدین کو لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف پہنچتے ہیں. 17 رمضان المبارک کو جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو جانتے ہو بہت سے صحابی ایسے تھے جن کا روزہ تھا اور بہت سے ایسے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جنہوں نے روزہ افطار کر لیا تھا. اور جانتے ہو روزے داروں کا حال بھی کیا تھا, کسی کے پاس ایک کھجور تھی, آدھی سحری میں کھاتا تھا, آدھا افطار کے لیے رکھتا تھا, اور کئی ایسے تھے جو ایک ہی کھجور کو چوس کر سحری بھی کرتے تھے اسی سے افطار بھی کرتے تھے. یہ کیفیت تھی
صحابہ کرام کی اور یہ معاملات تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، جب میدان بدر میں پہنچے تو جو کنواں تھا بدر کا اس پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے خیمے ایسی زمین پر گاڑ دیے تھے جو زمین ریتیلی تھی، یعنی جہاں کی زمین بہت آسانی سے چلنے پھرنے کے لائق تھی، زمین سخت تھی۔ اب صحابہ کرام جب پہنچے ہیں تو ان کے لیے پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، اسی طرح سے زمین جو تھی وہ ایسی تھی کہ جس میں چلنا پھرنا بڑا دشوار تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، وہاں شیطان نے وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی، شیطان نے صحابہ کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھو کفار و مشرکین کی فوج کو دیکھ لو، اگر تم ان سے ٹکراؤ گے تو یہ خودکشی کرنے کی طرح ہوگا، اگر تم ان سے ٹکراؤ گے تو تمہارے پاس اسلحے بھی نہیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے پاس پینے کو پانی ہے، تمہارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، ان کی زمین اچھی ہے، چلنے پھرنے میں آسانی ہے، تمہارے پاس تو اچھی زمین نہیں بلکہ تم چلتے ہو تو تمہارے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا، فرمایا گیا اچانک جو ہے آندھی آتی ہے اور اس آندھی طوفان نے سارا نقشہ بدل کر رکھ دیا، اچانک آندھی آتی ہے، اس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے، جب بارش شروع ہو گئی تو جس زمین کے اوپر کفار مشرکین ٹھہرے تھے وہ زمین دلدل میں تبدیل ہو گئی ہے، ان کا چلنا پھرنا اس زمین پر دشوار ہو گیا ہے، اور صحابہ اکرام کی جو زمین تھی جہاں وہ پہلے چل نہیں پاتے تھے اس ریتیلی زمین پر جب پانی پڑا ہے تو زمین سخت ہو گئی ہے اور چلنے میں صحابہ کے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی، صحابہ اکرام نے جو ہے حوض بنا لیا، اچھا خاصا پانی اس کے اندر جمع کر لیا، اب سب کی ہمت بڑھ گئی، سب کے حوصلے بڑھ گئے، اللہ کی مدد ہمارے لیے ہے، اللہ کی مدد ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ اب فرمایا گیا رات کا سناٹا جب چھاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، یہ جنگ سے پہلے کی رات ہے، یہ 17 رمضان المبارک کی رات ہے، ابھی دن کا اجالا چھٹا نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ یہ تیرے بندے صرف تیری ذات پر بھروسہ کر کے نہتے نکل آئے ہیں میدان میں، اے اللہ اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، اے اللہ یہ میری 13 سال کی محنت مشقت کا نتیجہ ہے، اے اللہ یہ میں نے طائف کے بازار میں جو پتھر کھائے ہیں اس پتھروں کے کھانے کا یہ نتیجہ ہے، اے اللہ ابو بکر کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، عمر کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، عثمان و علی کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، بلال و طلحہ کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، زبیر کو میں نے کلمہ پڑھایا ہے، اے اللہ یہ میرا 13 سال کی محنت کا سرمایہ ہے، اپنا سب کچھ لٹا کر میں نے یہ جمع کیا ہے، اور جو کچھ میری 13 سال کی جمع پونجی ہے اے اللہ میں تیرے نام پر میدان بدر میں لے کر آ گیا ہوں، اگر آج یہ قتل کر دیے گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالت سجدہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جاتے ہیں، آپ کے کاندھے مبارک پر چادر پڑی ہے وہ سرک سرک کر گر جاتی ہے، صدیق اکبر اٹھا کر رکھتے ہیں، دوبارہ اٹھا کر رکھتے ہیں، پھر اٹھا کر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے رہا نہ گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آقا بس کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو رائے گا نہیں جانے دے گا، اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اے آقا اپنے سر کو اٹھا لیجئے، اے آقا اپنے سر کو اٹھا لیجئے۔ فرمایا گیا بہت دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں، اس کے بعد خیمے سے باہر نکلتے ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم کو آواز دیتے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی قریب آتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں پڑی ایک ٹہنی کو اٹھایا ہے، ایک لکڑی کے ٹکڑے کو اٹھایا ہے، اور پھر رات کے اندھیرے میں میدان بدر میں جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور دائرہ کھینچ کر اعلان کرتے ہیں کل جب دن کا اجالا چھٹے گا تو اسی دائرے کے اندر دیکھنا ابو جہل مارا جانے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں، فرماتے کل یہاں عتبہ مارا جائے گا، ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں کل یہاں شیبہ مارا جائے گا، ایک اور دائرہ کھینچتے ہیں فرماتے کل کفار کا فلاں سردار اس دائرے کے اندر پڑا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جو دائرہ کھینچا تھا، جب میدان جنگ کا گرد و غبار چھٹا ہے تو ہماری آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کے نام کا جو دائرہ کھینچا تھا اس کافر کی لاش اس دائرے سے ایک ذرہ بھی باہر نہ تھی، بلکہ جس کا نام جہاں لکھ دیا تھا ہر کافر کی لاش جو ہے اسی دائرے کے اندر ہمیں پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ علم غیب بھی ہے اور یہ نبی کا اختیار بھی ہے، یہ نبی کا اختیار بھی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب صبح ہوئی جنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے کافروں کی طرف سے 3 بڑے بڑے خاندان و حسب نسب والے آئے، ان میں عتبہ شیبہ بھی تھا، ایک شخص اور بھی۔
मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी साहबी आगे बढ़े तो उन तीनों ने पूछा कि तुम कौन हो? इन्होंने जवाब दिया, हम मदीने के लोग हैं, फला कबीले फला खानदान से ताल्लुक रखते, हमारा नाम ये है। तो उन तीनों काफिरों ने आवाज देकर कहा, तुम्हारा हमसे कोई मुकाबला नहीं है, तुम क्यों आते हो मुकाबले पर? तुमसे हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। हमारे पास तो हमारे बराबरी वालों को भेजो, हमारे पास तो हमारे खानदान वालों को भेजो, हमारे पास तो उनको भेजो जो मक्के से भागकर यहां अपनी जान बचाने आए हैं। फरमाया गया फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनको अगर अपनों ही से मुकाबला करना है, अली जाओ तुम जाकर मुकाबला करो। अपने चचा से कहा, हमजा तुम जाओ जाकर तुम मुकाबला करो। एक और सहाबी को आगे बढ़ाया, फरमाया गया वहां से 3 है, यहां से 3 है। और जानते हो पहुंचते हजरत अली के मुकाबले में जो था, एक ही वार में आपने उसके जिस्म से गर्दन को जुदा कर दिया है। हजरत हमजा ने भी आगे बढ़कर अपने मुकाबिल में जो था उसको एक ही वार में कत्ल कर दिया। लेकिन जो तीसरे सहाबी थे उसके मुकाबिल में जो जालिम था, उसने ऐसा वार किया कि उनका पैर कट गया। अब पैर कट गया तो जमीन पर आ गए। हजरत अली ने, हजरत अमीर हमजा ने देखा, देखने के बाद तेजी से आगे बढ़े और आगे बढ़कर उन दोनों ने मिलकर वार किया और उस तीसरे काफिर को जहन्नम रसीद कर दिया है। और उसके बाद वो जो सहाबी जख्मी हुए थे, जिनका पैर कट गया था, उन्हें जो है उठाकर लेकर आए और लाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। कहे सुभान अल्लाह, कदमों में डाल दिया। अब जब कदमों में लाकर डाला तो जानते हो क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका गवाह हो जाएं कि मैंने ये जो कुछ भी किया है अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए किया है। ऐ आका दुआ करें अल्लाह मुझको शहादत का मर्तबा अता करे, इस्लाम की खातिर अल्लाह मुझको कुर्बानी का मर्तबा अता कर दे। मेरे आका ने दुआ फरमाई। खूब कहा कहने वाले ने, मौलाना हसन रजा क्या खूब कहते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे में अदा हो। जितनी हो कजा, यानी उस वक्त में भी वो नबी के कदमों में जान देना पसंद करती थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, इसके बाद दोनों तरफ से हमला होता है। यहां से कुफ्फार की फौज आगे बढ़ी, यहां से मुसलमान मुकाबले में पहले होता था अलग अलग लड़ती थी, उसके बाद हमलावर होते एक साथ। फरमाया गया कि चूंकि मुसलमानों की तादाद कम थी, कुफ्फार गालिब नजर आने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला अफजाई के लिए सहाबा को आवाज दी, ऐ मेरे सहाबियों आगे बढ़ो, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों का मुकाबला करो, जन्नत तुम्हारे इंतजार में है, जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है, आगे बढ़ो, इनका मुकाबला करो। फरमाया गया कि नौजवान अंसारी सहाबी वो दूर खड़े हुए खजूरें खा रहे थे। जब उन्होंने ये वलवला अंगेज आवाज सुनी, ऐलान सुना, तो खजूरें फेंक कर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत और मेरे दरमियान सिर्फ मौत की दीवार हायल है? सर कटेगा मुझे फौरन जन्नत मिलेगी। आका फरमाते, हाँ हाँ जन्नत तुम्हारे इंतजार में है, जन्नत को तुम्हारे लिए सजाया गया है, यहां अल्लाह की राह में गर्दन कटेगी और वहां अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। फरमाया गया वो खजूरें फेंक कर निहत्ते मैदान जंग में शामिल हो जाते हैं और चंद लम्हों के बाद वो जामे शहादत नोश करके जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। एक सहाबी यूं ही खड़े थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम यहां क्या करते हो? अर्ज करते, आका मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं इनका मुकाबला कैसे करूं? फरमाया गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक टहनी उठाकर उनके हाथ में दे दी, कहा ये लो और इसे ले जाकर मुकाबला करो। फरमाया गया कि वो खजूर की टहनी लेकर तलवारों के बीच में कूदे हैं और जानते हो सफों के सफों को पलटते हुए तकरीबन 3 काफिरों को अपनी उस खजूर की टहनी से जहन्नम रसीद कर दिया है और उसके बाद खुद जामे शहादत नोश कर लेते हैं। ऐ मुसलमानों, यहां हमारे और आपके लिए जो दर्स, जो पैगाम मिलता है, जो सबसे अहम बात समझने की है, वो ये है कि कल तक जब अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, कल तक जब सहाबा इकराम जो है अल्लाह की जात पर भरोसा करते थे, हुजूर के नाम पर निकला करते थे, जब वो असबाब पर नहीं खाली के असबाब पर भरोसा करते थे, तो उस वक्त खजूर की टहनी भी मैदान जंग में तलवार का काम किया करती थी। और आज तलवार होकर भी अगर हम जलील ख्वार होते हैं, आज पेट्रोल होकर भी अगर हम मारे जा रहे हैं, आज रियाल और धन दौलत होकर भी अगर हमारे तख्ते और हुकूमतें पलटी जा रही हैं, हम रुसवा और जलील किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि कल का मुसलमान खालिक असबाब पर भरोसा करता था और आज का मुसलमान असबाब पर भरोसा करता है। हमने समझा अमेरिका हमारी मदद करेगा, हमने समझा इजराइल हमारी मदद करेगा, हमने समझा कि सऊदी अरब का अरबी हमारी मदद करेगा, हमने समझा हिंद की हुकूमत हमारी मदद करेगी। ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अगर मुसलमानों के दिलों से इस सारी मदद का ख्याल निकल जाए और वो सिर्फ अल्लाह की जात पर तवक्कल कर ले, अल्लाह की जात पर भरोसा कर ले, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है। कल भी मेरे रब ने मैदान बदर में सहाबा की मदद की थी, आज भी वो मुसलमानों की मदद करने पर कादिर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं मैदान जंग में था, काफिरों का मुकाबला चल रहा है,
میں نے دیکھا کہ 11 سال کا بچہ، ایک 11 سال کا نو عمر لڑکا، اس نے آ کر میری چادر کو کھینچا. میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھ سے کہنے لگا کہ چچا مجھے بتائیں ابو جہل کہاں ہے. ابھی میں اس کا جواب دیتا کہ بائیں جانب سے دوسرے بچے نے چادر کھینچی جس کی عمر 12 یا 13 سال تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی مجھ سے کہا چچا مجھے بتائیں ابو جہل کیا ہے. تو میں نے ان دونوں بچوں سے کہا کہ بیٹا میدان جہاد میں ابو جہل کو تلاش کرتے ہو وجہ کیا ہے؟ تو بچے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گالیاں دیتا ہے، وہ بہت برا بھلا کہتا ہے. سنو، جب ہم اپنے گھر سے نکلے تھے، ہم دونوں بھائی ہیں، ہم جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو ہماری ماں نے ہمیں یہ وصیت کر کے بھیجا تھا بیٹا یا تو ابو جہل کے ہاتھوں اپنی جان قربان کر دینا یا تو اللہ کے نبی کے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پہنچا دینا. تو ہم دیکھنا چاہتے کہ وہ ظالم ہے کہاں، یا تو اس سے لڑ کر اپنی جان قربان کر دیں گے یا تو ہم جو ہے اس کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیں گے. وہ صحابی کہتے ہیں ابھی گفتگو چل رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا ابو جہل اپنے گھوڑے پر بیٹھا اکڑتا ہوا یہاں وہاں گھوم رہا تھا. میں نے فوراً اشارہ کیا، وہ دیکھو تمہارا شکار تمہارے سامنے ہے. ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ دونوں بچے جو تھے اپنے ہاتھوں میں ننھی ننھی تلوار لے کر آئے تھے، تیزی سے ابو جہل کی طرف دوڑتے ہیں. ابو جہل سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ان بچوں نے نیچے سے حملہ کرنا شروع کر دیا. اب جب پیر پر دونوں طرف سے تلواریں لگی تو اچانک ہوئے حملے کی تاب نہ لا سکا، ابو جہل زمین پر گر گیا. اب جب گھوڑے سے زمین پر آ گیا تو دونوں بھائیوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا. اسی درمیان ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دور سے دیکھتا تھا. جب اپنے باپ کی حالت دیکھی، اکرمہ تلوار لے کر دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اس نے تیزی سے تلوار ماری. ایک صحابی رسول جن کی عمر 11 سال تھی، جن کا نام حضرت معاذ تھا، فرمایا گیا ان کے ہاتھ پر تلوار لگی. جب ہاتھ پر تلوار لگی تو ہاتھ کٹ گیا، لیکن کٹ کر جسم سے جدا نہیں ہوا بلکہ وہ جو ہے چمڑی کے ذریعے لٹک گیا. انہوں نے بائیں ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر ایک بھائی جو تھا وہ ابو جہل کو مارتا رہا اور دوسرے نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. فرمایا گیا اکرمہ کڑیل جوان تھا، لیکن جب 11 سال کے حضرت معاذ نے میدان بدر میں اسے دوڑایا ہے تو اتنی تیزی سے جان بچا کر بھاگتا تھا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی بچہ نہیں بلکہ اللہ کا شیر چلا آتا ہو. فرمایا گیا کہ حضرت معاذ جا تو رہے تھے لیکن وہ کٹا ہوا ہاتھ جو تھا خود فرماتے ہیں کہ میرے پیروں کے بیچ میں آ جاتا تھا، مجھے چلنے میں تکلیف ہوتی تھی. تو جانتے ہو انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں نے کٹے ہوئے ہاتھ کو زمین پر رکھا ہے، اس کے بعد میں نے اس پر اپنا پیر رکھا ہے اور پیر رکھ کر میں نے اس کو اتنی زور سے کھینچا ہے کہ جو چمڑی لگی تھی وہ چمڑی بھی الگ ہو گئی. اب وہ ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا تو مقابلہ کرنے میں آسانی ہو گئی. اور فرماتے اسی طرح سے میں نے کٹے ہوئے ہاتھ سے پورے دن بھر جو ہے جہاد کیا ہے میدان بدر میں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس طرح سے کئی واقعات ملتے ہیں میدان بدر میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کرتے ہیں. اے اللہ وقت آ گیا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا، اے اللہ تو اپنی مدد کو بھیج دے. اے اللہ یہ تیرے بندے تیری ذات پر بھروسہ کر کے اتر آئے ہیں میدان جہاد میں، اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے. فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ابو بکر دیکھو وہ جبرائیل علیہ السلام چلے آتے ہیں، اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت لے کر آتے ہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 1000 فرشتوں کو لے کر اترے ہیں. آپ آئیں تو حضور کے داہنی طرف آئیں ہیں کہ صدیق اکبر بھی داہنی طرف تھے اور جبرائیل علیہ السلام بھی داہنی طرف اترے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے جو میدان بدر میں ہماری مدد کے لیے آئے تھے ان سب کے سروں پر سفید رنگ کا امامہ شریف بندھا ہوا تھا، صرف جبرائیل نے زرد رنگ کا امامہ باندھا تھا. چونکہ قیادت کر رہے تھے تو ان کے امامے کا رنگ زرد تھا، علاوہ اس کے تمام فرشتوں نے سفید رنگ کا امامہ پہنا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 3000 فرشتوں کی فوج آئی ہے، پھر 5000 فرشتوں کی فوج آئی ہے، یعنی اللہ نے ایک ایک کر کے فرشتوں کو بھیجا ہے. جانتے ہو کفار و مشرکین جب واپس جاتے ہیں مکہ معظمہ، ابو لہب جو ان دنوں میں بیمار تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا تھا، اپنی بیماری کی وجہ سے وہ بدر میں نہ آ سکا. وہ فوراً لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ وہاں کا حال کیا تھا، مجھے بتاؤ کہ وہاں کے معاملات کیا تھے. تو جانتے ہو کفار کیا کہتے ہیں؟ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنی ہے، ہم نے ہوا میں تلوار لہراتے ہوئے دیکھا ہے، لوگ آتے تھے اور گردنیں کاٹ کاٹ کے جاتے تھے لیکن تلوار چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا.
घुड़सवार कोई नजर नहीं आता था, ये आसमानी मदद थी। अबू लहब भड़क गया, कोई आसमानी मदद वदद नहीं है, तुम बकवास करते हो, ये मुसलमानों का जादू टोना टोटका था माज़अल्लाह। इस तरह से बकवास करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से फरिश्तों की मदद भेजा है कि फरिश्ते हाथ में तलवार लेकर आए थे, उनके घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती थी, घोड़ा कहीं नजर नहीं आता था, हवा में तलवार लहराती नजर आती थी, लेकिन तलवार चलाता कोई नजर नहीं आता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि फला काफिर को तुमने कैसे कत्ल किया? तो जानते हो क्या जवाब देते हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे बहुत दूर तक दौड़ाए चला जाता था, अन करीब था कि मैं हाथ उठाता, तलवार चलाता और उसकी गर्दन को जिस्म से जुदा कर देता। अचानक कोई हम दोनों के दरमियान आया और उसने तलवार ऐसी मारी है, एक ही वार में उसका सर कट के जमीन पर गिर गया। तो मेरे आका मुस्कुराकर फरमाते हैं, वो जिसने उस काफिर के सर को काटा है, सुनो वो कोई और नहीं बल्कि वो अल्लाह का फरिश्ता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को एक सहाबी ने गिरफ्तार किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे। काफिरों के प्रेशर में ये भी काफिरों की मदद के एतबार से मक्के से आए थे फौज के साथ, बड़े लंबे चौड़े थे। इन्हें एक सहाबी ने गिरफ्तार किया और वो सहाबी जिन्होंने गिरफ्तार किया था वो नाटे तक के थे और वो बड़े दुबले पतले थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो देखकर फरमाया कि तुमने इन्हें कैसे गिरफ्तार कर लिया? यानी ये इतने लंबे चौड़े और रस्सियों में जकड़कर तुम लेकर आते हो, तुमने इन्हें कैसे गिरफ्तार किया? तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब इनके पास गया गिरफ्तार करने की नियत से, तो एक शख्स आया, वो ऐसा था जिसे न मैंने पहले देखा था, न मैंने कभी उसके बाद देखा। उस शख्स ने आपके चचा हजरत अब्बास के दोनों हाथ पकड़े और पकड़कर मोड़कर पीछे कर दिया। जब उसने पकड़कर हाथ पीछे कर दिया तो मैंने रस्सियों से उसे जकड़ दिया, तो इस तरह मैंने गिरफ्तार किया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते, वही तो मैं सोच रहा था कि तुमने इन्हें कैसे गिरफ्तार कर लिया। तो वो जिसने हाथ पकड़कर मोड़ा, तुम्हारी मदद की, वो कोई और नहीं बल्कि वो अल्लाह का फरिश्ता था। इसी तरह फरमाया गया, मैदान बदर में मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, बाप बेटे के मुकाबिल था, बेटा बाप के मुकाबिल था। मामू सामने है, चचा सामने है, भतीजा सामने है, भांजा सामने है। अरे कई तो मैदान बदर में ऐसे भी आए थे कि मक्के से काफिर बाप काफिरों के साथ आया था और मदीने से आशिक़ रसूल बनकर बेटा उसके मुकाबले में था। बेटा, जानते हो मैदान बदर के बाद जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बेटे हजरत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान बन गए, तो दस्तरखान पर एक मरतबा गुफ्तगू निकली। तो कहने लगे कि अब्बा हुजूर, मैदान बदर में कई बार आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझकर आपको छोड़ दिया। आप मेरे वालिद थे इसलिए मैंने तलवार नीचे कर ली, मैं हट गया, मैंने आप पर हमला नहीं किया। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन फरमाते हैं कि यह तेरा कुफ्र था जिसने तुझे मुझ पर तलवार चलाने से रोका। सुन ले, कसम अल्लाह की, अगर तू मेरे सामने एक मर्तबा आ जाता तो मैं तुझे अपना बेटा न समझता, बल्कि अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन समझकर मैंने फौरन तेरी गर्दन को उतार दिया होता। सैयदना उमर फारूक आजम ने अपने मामू को कत्ल किया। इसी तरह एक सहाबी, मुझे नाम याद नहीं आता, उन्होंने अपने बाप को कत्ल किया। तो मैदान बदर में हक व बातिल का फैसला हो गया और सहाबा इकराम ने अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही खानदान वालों पर तलवार चलाकर बता दिया कि सारे रिश्ते नाते बाद में, सबसे बड़ा रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल का हुआ करता है। सारी मोहब्बतें बाद में हैं, सबसे पहले अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। फरमाया गया, इसके बाद काफिरों में इंतशार पैदा हुआ, भागना शुरू कर दिया उन्होंने। 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 काफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तकरीबन 14 सहाबा इकराम ने जामे शहादत नोश किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि कुफार मुशरिकीन की लाशों को जमा करो। जमा करने के बाद उन्हें घसीट कर बदर के कुएं में डाल दिया गया, बदर के कुएं में डाल दिया गया। उसके बाद रिवायतों में आता है कि 3 दिन के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के ऊपर खड़े हुए और खड़े होकर आपने एक एक सरदार का नाम लिया। ए अबू जहल सुन, ए उतबा सुन, ए शैबा सुन, तेरे रब का जो वादा तेरे साथ था उसने पूरा किया और मेरे रब का वादा जो मेरे साथ था उसने पूरा किया। तुम जलील ख्वार हुए, अल्लाह ने हमें इज्जत दी। तुम शिकस्त खा गए, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। तुम हमेशा के लिए मिट गए, अल्लाह ने हमें इज्जत अता की और सरबुलंदी अता की। सैयदना उमर फारूक आजम ने देखा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बेजान मुर्दों से बात करके क्या फायदा, ये कहां सुनने वाले हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो, ये तुमसे बेहतर सुनने वाले हैं। यानी मैं जो इनसे इस वक्त मुखातिब हूं ये यूं ही नहीं है, बल्कि ये तुमसे बेहतर सुनने वाले हैं।
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ جب بعد مرنے کے ابو جہل سن سکتا ہے، عتبہ شیبہ سن سکتے ہیں، تو بلا شبہ انتقال کے بعد اولیاء اکرام بھی سن سکتے ہیں، اور وہ بھی ہماری آواز کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ رب العزت نے مٹھی بھر مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اس دن کو یوم فرقان کے نام سے یاد کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ ان صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے بہتر صحابہ اکرام کون ہیں؟ یعنی مرتبے اور شان میں سب سے بلند مرتبہ اور شان کس کا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو میرے بدری صحابی ہیں، یعنی جو میدان بدر میں شریک ہوئے تھے، تمام صحابہ میں وہ سب سے افضل ہیں۔ محبت سے کہے تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں وہ تمام فرشتے سب سے افضل ہیں جو بدری فرشتے ہیں، یعنی جو مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں اترے تھے، اللہ نے ان فرشتوں کا مرتبہ تمام فرشتوں میں بلند فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ میدان بدر ہے، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا اور ان کا نام لیوا بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ ہم اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں، اسلام ہزاروں قربانیوں کے بعد ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان صحابہ اکرام کے قدموں میں زندگی اور انہی کے قدموں میں موت نصیب فرمائے۔ آخرت میں اللہ ہمارا حشر و نشر جو ہے اپنے انہی برگزیدہ بندوں کے ساتھ فرمائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ چند معروضات تھے، میں نے اپنے شعور کے مطابق گوش گزار کیے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔